فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 48 پیج نمبر 433 سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حکومت بیکار، نامشروع اور غیر قانونی اور طاقت کے بلبوتے پر ہے۔ نمبر 3، حکومت کی مشروعیت کے منشا کی طرف ایک اشارہ۔ ہاورڈ ڈیموکریسی پر اشکالات۔ قارئین کرام، اب جبکہ ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ معاشرے میں ایک قانونی اور مشروع حکومت کا وجود ضروری ہے جس سے سیاسی اور اجتماعی آزادی محدود ہو جائے، اس کے بعد ایک اساسی اور بنیادی مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ اول یہ ہے کہ حکومت کس وجہ سے قانونی اور مشروعیت پیدا کرتی ہے اور حکومت کس حق کے بنا پر آزادی کو محدود کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کس حد تک آزادی کو محدود کر سکتی ہے۔ گزشتہ بحث میں یہ بات واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ ہمارے عقیدے کی بنا پر اسلامی سیاسی نظریے کے علاوہ حکومت کے لیے کوئی قابل قبول اور عقل پسند دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت کے زیر سایہ عوام الناس خود اپنی آزادی کو محدود کرتے ہیں، البتہ اس چیز سے قطع نظر کہ اگر کوئی چاہے تو اپنی آزادی پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور پھر اس صورت میں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کی آزادی کنٹرول کی جا سکے۔ یہ نظریہ تناقض گوئی پر مشتمل ہے، کیونکہ جو شخص آزاد رہنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اپنی آزادی کو محدود کرنا نہیں چاہتا۔ سب سے آخری اور بہترین نظریہ جو دنیا بھر میں حکومت کی مشروعیت اور قانونی ہونے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اس نظریے کو قبول بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عوام الناس اپنے بعض حقوق حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی یہ انسان جو اپنی زندگی کا حاکم ہے اور اپنی زندگی کے لیے مخصوص قوانین بنا سکتا ہے اور اپنی آزادی کو محدود کر سکتا ہے، لیکن اپنے اس حق کو حکومت کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اس کی اجتماعی زندگی کے لیے بہترین قوانین بنائے اور ان کو نافذ کرے۔ یا حکومت کو حاکمیت کا حق حوالے کرنا آج کل کی دنیا میں ڈیموکریسی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ قارئین کرام، آج کل کی ڈیموکریسی تھیوری پر بہت سے اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے صرف 3 اشکالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا اشکال، کیا انسان کو اپنے اندر ہر طرح کا تصرف کرنے، اپنی آزادی کو محدود کرنے اور اپنے پر دباؤ ڈالنے کا حق ہے؟ یعنی کیا انسان کو حق ہے کہ خود اپنے کو سزا دے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں آج کل کی تمام حکومتیں خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا معین کرتی ہیں اور بعض جرائم کے لیے قید بامشقت قرار دیتی ہیں اور بعض جرائم کے لیے جسمانی سزا، شکنجہ اور سزائے موت قرار دیتی ہے۔ تو کیا انسان کو خودکشی کا حق ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنے لیے سولی کا حکم حکومت کے حوالے کر دے؟ اگر انسان خودکشی کا حق رکھتا ہو تو وہ دوسرے کو اس طرح کے قانون بنانے کا حق دے سکتا ہے کہ اگر اس نے بعض ایسے جرائم کو انجام دیا جن کی سزا سولی ہو اور حکومت اس کے حق میں جاری کر سکے۔ بے شک انسان خودکشی کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ انسان کو اپنی جان کا اختیار نہیں ہے تاکہ جب بھی چاہے ختم کر دے۔ انسان کی جان خداوند عالم کی طرف سے ہے اور کسی کو اپنی جان کو نقصان پہنچانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسلامی نظریے کے مطابق انسان اپنے بدن کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کو زخمی کر لے، مثلا اپنے ہاتھ یا انگلی کو کاٹ لے، کیونکہ انسان کا بدن خدا سے متعلق ہے اور انسان اس کا مالک اور صاحب اختیار نہیں ہے۔
اس صورت میں کس طرح انسان حکومت کو سزائی اور فوجداری قوانین بنانے کا حق دے سکتا ہے اور حکومت کو مجرموں کو سزا دینے کی اجازت دے اور چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور بعض مجرموں کو سزائے موت دے دی جائے۔ دوسرا اشکال، فرض کر لیں کہ انسان اپنی جان اور بدن میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے اور اپنے بدن کو نقصان اور ضرر پہنچا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اپنا یہ حق حکومت کے حوالے کر دیتا ہے۔ در حقیقت جو شخص پارلیمنٹ کو ووٹ دیتا ہے گویا قانون گزاری کے سلسلے میں پارلیمنٹ کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی کے لیے قوانین اور مقررات بنائے، جن میں سے حقوقی اور سزائے قوانین بھی ہیں۔ اسی طرح حکومت کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ اس پر قوانین نافذ کرے، لیکن اس صورت میں صرف حکومت کو اپنے اوپر تصرف کا حق دیتا ہے، لیکن یہ حق نہیں دیتا کہ حکومت دوسروں پر بھی تصرف کرے اور ان کے حقوق اور ان کی آزادی کو سلب کرے۔ بالفرض اگر انسان اپنے کو سزا دینے کا حق رکھتا ہو اور یہ حق حکومت کو دے دے کہ اگر اس نے خلاف ورزی کی تو اس کو سزا دے، تو اس صورت میں بھی صرف اپنا وکیل بنا سکتا ہے کہ اس کی طرف سے تصمیم گیری کرے اور اس پر عمل کرے، لیکن دوسروں کو سزا دینے کا حق اسے نہیں ہے تاکہ یہ حق حکومت کے حوالے کر دے۔ ڈیموکریسی نظریے کے رائج اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس حکومت کو وکالت دیتے ہیں اور اس کو اپنا وکیل اور نمائندہ قرار دیتی ہیں تاکہ وہ مختلف قوانین بنائے اور ان کو جاری کرے۔ آج دنیا بھر میں رائج ڈیموکریسی حکومت اگر اکثریت سے جیت جائے، یعنی 51% یا اس سے زیادہ ووٹ حاصل کر لے، تو پھر اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ پورے معاشرے کے لیے من جملہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے حکومت کو ووٹ نہیں دیا ہے قوانین بنائے اور ان کو لاگو کرے۔ در حقیقت جب آدھے لوگوں نے نہ کہ سب نے حکومت کو ووٹ دیے ہیں، صرف وہی لوگ حکومتی قوانین کو قانونی مانیں گے اور معاشرے کے وہی لوگ ان قوانین کے سامنے اپنا سر تسلیم کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً آدھے لوگوں نے حکومت کو ووٹ ہی نہیں دیا اور حکومت کو اپنا وکیل ہی قرار نہیں دیا کہ ان کی طرف سے قوانین بنائے اور ان کو جاری کرے، تو پھر اس صورت میں حکومت کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ان کی اجتماعی زندگی کے لیے قوانین بنائے اور کس وجہ سے وہ ان پر حکومت چلائے، اور اگر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو ان کو سزائے اعمال تک پہنچائے۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ حکومت کے لیے اپنے مخالفین اور جن لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہے ان پر حکومت کرنے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے بھی عقل پسند راستہ موجود نہیں ہے۔ تیسرا اشکال، قارئین کرام، موکل کو اپنے وکیل کو معزول کرنے کا حق ہوتا ہے یا اس کے بنائے ہوئے منصوبوں کو لغو اور بے اثر کرنے کا حق ہوتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی شخص ممبر آف پارلیمنٹ کو ووٹ دے کر انتخاب کر لے لیکن اس کے بعد اپنی رائے سے پلٹ جائے تو وہ اپنے نمائندے کو اس مقام سے معزول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وکیل کو صرف موکل کی مرضی کے مطابق ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے اور یہ حق نہیں ہوتا کہ اپنے موکلوں کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ اب اگر تمام عوام الناس یا ان میں سے آدھے افراد کسی قانون کے مخالف ہوں تو حکومت اس قانون کو کس حق کے تحت جاری کر سکتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی حکومت کی مشروعیت اور قانونی ہونے کے لیے عقل پسند راستہ موجود نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ڈیموکریسی نظریے کی طرفدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک اور معاشرے کو چلانے کے لیے ڈیموکریسی نظریہ سب سے بہترین نظریہ ہے، کیونکہ اگر اقلیت کی مرضی کے مطابق حکومت بنے اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرے تو پھر اکثر عوام الناس کا حق ضائع ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام الناس کی اکثریت مظاہرہ کرنے لگیں گے اور اس صورت میں ان کی شورش اور انقلاب کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت عوام الناس کی اکثریت سے انتخاب ہو اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرے، نہ یہ کہ حکومت عقل پسند مشروعیت رکھتی ہے۔ نمبر 4، اسلام میں حکومت کی مشروعیت اور اس کا قانونی ہونا، پیج نمبر 436۔ اسلامی نظریے کے مطابق وہ عقل جو انسان سے کہتی ہے کہ فلاں کام اچھا ہے اور فلاں کام برا ہے، وہی عقل جو انسان سے کہتی ہے کہ ماں باپ استاد اور عوام الناس تم پر حق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے،
وہی عقل انسان سے کہتی ہے کہ وہ خدا جس نے تمام دنیا، تجھے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کے حقوق دوسروں سے بہت زیادہ اور عظیم ہیں، اور انسان کو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اب چونکہ خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے وجود بلکہ تمام کائنات کا مالک ہے، اور تمام چیزیں اسی کے ارادے سے وجود میں آتی ہیں، اور اگر وہ ارادہ کر لے تو تمام چیزیں نابود ہو جائیں گی۔ اس نے اگر کسی کو قوانین نافذ کرنے کے لیے معین کیا ہے تو اس کا حکومت کرنا قانونی اور مشروعیت رکھتا ہے، اور پھر عوام الناس کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت وہ خدا جو ہم پر سب سے زیادہ حقوق رکھتا ہے، بلکہ تمام ہی حقوق اسی کی طرف سے ہیں، اس نے حکومت اور ولایت کا حق پیغمبر ائمہ معصومین علیہ السلام یا امام معصوم علیہ السلام کے جانشین کو دیا ہے۔ اس کو حق ہے کہ معاشرے میں خدائی احکام نافذ کرے، کیونکہ یہ شخص اس ذات کی طرف سے منسوب ہوا ہے کہ کل ہستی، تمام اچھائیاں اور تمام حقوق و خوبصورتی اسی کی طرف سے ہیں۔ اس بنا پر اسلامی حکومتی نظریہ میں، جس میں حاکم اسلامی خداوند عالم کی طرف سے قوانین اور احکام الہی جاری کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وہی مجرموں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائے اعمال تک پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے، اور یہ نظریہ عقلی اصول پر بھی منطبق ہے۔ البتہ یہ نظریہ ان لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہے جو خداوند عالم پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص خدا کو قبول نہ رکھتا ہو تو پھر وہ شخص اس نظریے کو بھی قبول نہیں کرے گا، اور ہم پہلے اس کے لیے خداوند عالم کے وجود کا اثبات کریں، اور اگر وہ خدا پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس موقع پر اس سے بیٹھ کر حکومت کے سلسلے میں اسلامی سیاسی نظریے کے بارے میں بحث کریں۔ لہٰذا جو افراد جو خدا، رسول اور دین کو مانتے ہیں، ان کے لیے بہترین راہ حکومت کی مشروعیت اور قانونی ہونے کے لیے یہی ہے کہ کل کائنات کا مالک خدا معاشرے کے مصالحہ کی رعایت کے لیے حق حکومت اپنے کسی خاص بندے کو عنایت کرتا ہے، تاکہ انسان کو معاشرے کی خیر و بھلائی کے ساتھ آخرت کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ اسلامی معرفت کے پیش نظر اسی طرح اسلامی سیاسی نظریے کی شناخت کی بنا پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق سے بالاتر خداوند عالم حق ہے۔ خداوند عالم کا اس بنا پر اگر خداوند عالم اپنے کسی بندے کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا چاہے، اس کے نقصان میں بھی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو انجام دینا چاہیے۔ البتہ خداوند عالم اپنے بے انتہا لطف و کرم اور مہربانی کی وجہ سے اپنی مخلوقات کے ضرر اور نقصان میں امرو نہیں صادر نہیں کرتا، وہ کسی کا نقصان نہیں چاہتا، اور اس کے اوامر و نواہی انسان کی دنیا اور آخرت کی مصلحت اور اس کی بھلائی میں ہوتے ہیں۔ اور اگر خداوند عالم کے احکام کی تعمیل کی بنا پر انسان کو اس دنیا میں کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر چند روز دنیا میں بعض لذتوں اور نعمتوں سے محروم رہتا ہے تو خداوند عالم اس کو آخرت میں جبران کر دے گا، اور دنیا میں ہوئے اس کے نقصان کے ہزاروں برابر اس کو ثواب اور اجر عنایت فرمائے گا۔ نمبر 5، انبیاء علیہ السلام اور عوام الناس کی ہدایت کا طریقہ۔ خداوند عالم نے اپنی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ عوام الناس کو دین اور دنیا کی خیر و بھلائی کی ہدایت کریں۔ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی پہلے تو حق خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اور خدا کی آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے، اور جب ان کو خدا کی شناخت اور معرفت ہو جاتی ہے اور وظائف اور تکالیف قبول کرنے کا زمینہ فراہم کرتا ہے۔ در حقیقت اس مرحلے میں نبی یا پیغمبر عقل منفصل کا کردار ادا کرتا ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کا کوئی زور اور دباؤ نہیں دیا جاتا، اور ان کی آزادی سلب کیے بغیر ان کی عقل و فہم کو بلند کرتا ہے تاکہ ان میں آزادانہ طور پر انتخاب کا زمینہ فراہم ہو جائے، اور آزادانہ طور پر اسلام اور اس کے عظیم احکام کو قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ پیغمبر اس لیے مابعوث ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو حق و باطل کی شناخت کرائے اور ان کو حق و باطل کے راستے پر لا کھڑا کر دے، تاکہ اپنی مرضی اور آزادی سے یا راہ حق و حقیقت کا انتخاب کر لے یا باطل کا راستہ اپنا لے۔ اس کے لیے وہ اپنی طاقت کے ذریعے رسالت کو قبول نہیں کرتا یا دباؤ ڈال کر اپنے نظریات لوگوں سے قبول نہیں کراتا، کیونکہ یہ ارادہ الہی کے برخلاف ہے۔ خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ عوام الناس حق و باطل کے راستے کو پہچان کر آزادانہ طور پر کسی ایک کا انتخاب کریں،
لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ خدا کا بھیجا نبی پہلے مرحلے میں عوام الناس سے رابطہ برقرار کرتا ہے اور ان کو اپنے سے مانوس کرتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، نیز عقل، دلائل، معجزات اور آیات الہی کے ذریعے اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہے اور حق و حقیقت کی پہچان کراتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام خداوند عالم اس کی آیات اور الہی نظام کو مستقر ہونے کے سلسلے میں عوام الناس پر کسی طرح کا کوئی سختی اور دباؤ نہیں ڈالتے تھے۔ ان کے اہداف میں لوگوں کی آزادی اور آگاہانہ انتخاب پر خاص توجہ رکھی جاتی تھی۔ در حقیقت عوام الناس کی آزادی کا خیال دوسرے نظاموں سے زیادہ رکھا جاتا تھا۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ عوام الناس دعوت خدا اور نظام کو قبول کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان کو خلق کرنے سے خداوند عالم کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان آزاد اور خود انتخاب کرنے والا ہو اور اپنے مکمل اختیار اور آزادانہ طریقے سے راہ حق کا انتخاب کرے اور اسی کی ہدایت حاصل کرے۔ انبیاء علیہ السلام کا دعوت خدا اور نظام الہی کا قیام کے لیے اپنی طاقت اور زور کا استعمال کرنا خداوند عالم کے ہدف اور مقصد سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اگر طے یہ ہو کہ انسان کسی راستے کو مجبوری کی حالت میں یا طاقت کے زور پر قبول کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس راستے کی حقانیت کو نہ پہچانے، یہاں تک کہ شاید اس راستے کو صحیح بھی نہ مانتا ہو۔ کسی بھی راستے کی حقانیت اور اس کے صحیح ہونے کو معین کرنے کے لیے پہلے اس کے بارے میں شناخت اور معرفت ضروری ہے اور آزاد طور پر اس راستے کو انتخاب کرنے کا زمینہ ہموار کیا جائے اور پھر خداوند عالم کے اس ہدف کے تحت کہ انسان علم و آگاہی کے ساتھ آزادانہ طور پر حق و حقیقت کا راستہ انتخاب کرے۔ خداوند عالم نے معجزے کے ذریعے راہ حق کو عوام الناس پر نہیں تھوپا ہے اور اس کی مرضی بھی یہ نہیں ہے کہ معجزے کے ذریعے لوگوں کو آزادانہ انتخاب سے روک دے اور ان کی مرضی میں تصرف کرے تاکہ غیر اختیاری طور پر راہ حق کو قبول کر لیں اور اس کے مقابلے میں سست پڑ جائیں۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اے رسول، شاید تم اس فکر میں اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ کفار مومن کیوں نہیں ہو جاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں پر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ نازل کریں کہ ان لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 3 اور 4۔ نمبر 6، عوام الناس کی ہدایت میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت، پیج نمبر 438۔ قارئین کرام، اس بات پر توجہ رہے کہ خداوند عالم نے عوام الناس کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے تاکہ راہ حق و باطل میں شناخت کرائے، تاکہ وہ صحیح راہ کی شناخت اور معرفت کے بعد آزادانہ طور پر اس صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ بعض مستکبر اور منفعت طلب لوگ جو لوگوں کی جہل و نادانی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق اور لوگوں کی ہدایت میں اپنے شیطانی اہداف کی بنا پر مانع ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو عوام الناس سے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتے یا ان کو آیات الہی بھی نہیں سنانے دیتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر عوام الناس کو بہت زیادہ آزار و اذیت پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے بہت سی مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں تاکہ عوام الناس ہدایت سے فیض یاب نہ ہو سکیں۔ یہ لوگ جو عوام الناس کی ہدایت میں مانع ہوتے ہیں، خداوند عالم نے ان کو قرآن مجید میں آئمہ کفر اور فتنہ و فساد کی جڑ کہا ہے اور حکم دیا ہے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ان سے مقابلہ کریں اور اپنے راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ ان کا وجود اور ان کی شیطانی اور باطل حرکتیں خدائی اہداف میں مانع ہوتی ہیں، کیونکہ خداوند عالم تو یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان ہدایت سے سرفراز ہو جائیں اور راہ حق و باطل کو پہچان لیں، لیکن یہ لوگ مانع ہوتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ترجمہ: تو تم کفر کے سربر آوردہ لوگوں سے خوب لڑائی کرو، ان کی 4 قسموں کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں ہے تاکہ یہ لوگ اپنی شرارت سے باز آ جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے راستے میں ایک بڑا سا پتھر موجود ہو
تو اس کو اپنا راستہ طے کرنے کے لیے اس پتھر کو سڑک سے اٹھا کر دور پھینکنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں اپنی تمام تر کوششوں کو اس میں لگا دے گا تاکہ اس پتھر کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اصولی طور پر ہر صاحب عقل انسان اپنا راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ خداوند عالم بھی اپنے اس ہدف کے تحت کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے حکم دیا ہے کہ پیغمبر اور ان کے اصحاب بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہدایت کے سلسلے میں موجود دنیا بھر کے استکبار، بادشاہ، ستمگر، دولت پرست اور تمام شیطانی قدرتوں کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو نابود کر دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا فرمان یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت میں جو لوگ مانا ہوں، اہل کفر و باطل، ان کے ساتھ طاقت کے ذریعے مقابلہ کیا جائے اور شدت پسندی کو ان کے حق جائز قرار دیا گیا ہے۔ خداوند عالم نہیں فرماتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مسکرائیں اور خوش لہجہ تبسم، التماس اور التجا کریں کہ آپ حضرات اجازت دیں تاکہ ہم عوام الناس کی ہدایت کریں۔ اگر وہ اس درخواست کو قبول کرنے والے ہوتے اور اپنی خوش لہجہ زبان سے اپنے برے چال چلن سے رکنے والے ہوتے تو پھر وہ مستکبر ہی کیوں ہوتے؟ ان میں بنیادی طور پر استکبار، حیوانیت اور سرکشی ان کے اندر شامل ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور ان کا خون پی لینا چاہتے ہیں، اور اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کے منافع خطرے میں پڑ جائیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عوام الناس ہدایت یافتہ ہو جائیں اور انبیاء علیہ السلام کے فرما بردار بن جائیں۔ مومنین اور ہدایت کے طلبگاروں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے کہ ان لوگوں سے شدت اور تشدد کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کریں اور تشدد اور غصے کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ وہی پیغمبر جس کی صفت خداوند عالم یوں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: تو اے رسول، یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سردار ان کو ملا، اور تم اگر بدمزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کہ تمہارے گروہ سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ دوسری جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ کفار، مشرکین اور منافقین سے شدت کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان سے جنگ کریں، اور شدت پسندی کو ان کے حق میں جائز جانتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے رسول، کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اور وہ کیا جگہ ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9۔ ایک دوسری جگہ خداوند عالم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی جان اور مال کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شدت پسندی سے برتاؤ کریں، اور جیسے وہ کریں ان کو ویسا ہی جواب دیں، اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ جنگ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا، اور تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ مار ہی ڈالو، اور ان لوگوں نے جہاں مکے سے تمہیں شہر بدر کیا ہے تم بھی انہیں باہر نکال دو، اور فتنہ پردازی، شرک، خون ریزی سے بھی بڑھ کے ہے، اور جب تک وہ لوگ کفار مسجد حرام یعنی کعبے کے پاس تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے اس جگہ نہ لڑو، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو بے کھٹک تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 190 اور 191۔ نمبر 7، الہی اقتدار کی حفاظت اور مغربی کلچر سے روک تھام ضروری ہے۔ پیج نمبر 440۔ دشمنوں سے مقابلہ اور جہاد، شجاعت، غیرت، حمیت، دینی تعصب، دین سے رغبت، فداکاری اور اثار وغیرہ بہترین اور عظیم ترین اسلامی اقتدار ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں میں دینی پہچان، حیات، استقلال اور آزادی وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں مغربی کلچر والے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جھوٹے اور خود ساختہ اقتدار جیسے مطلق طور پر شدت پسندی کو منع کرنا وغیرہ کے ذریعے ہماری اسلامی اقتدار کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی مطلق طور پر مذموم اور محکوم ہے۔
جی ہاں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ابتدا میں کسی کے ساتھ شدت پسندی مذموم اور محکوم ہے، لیکن کیا شدت پسندی کے مقابلے میں شدت پسندی یا ظلم و ستم، قتل و غارت، جان و مال اور ناموس پر تجاوز، اور ان سب سے مہم اسلام جس کے لیے مسلمانوں کی جان بھی قربان ہے، سے خیانت کرنے والوں کے مقابلے میں بھی شدت پسندی بری اور محکوم ہے؟ مسلم طور پر اس طرح کی شدت پسندی نہ صرف یہ کہ مذموم اور محکوم نہیں ہے، بلکہ ضروری اور ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ تو پھر کیوں ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دینی اقتدار کو پامال ہوتے ہوئے دیکھیں، جو کہ ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ ان کو تمہارے ہاتھوں برباد ہوتا ہوا دیکھیں اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیں اور کچھ نہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مسکرائیں۔ بس خداوند عالم نے انسان میں غضب کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کس لیے ہمارے اندر قہر و غضب کے احساس کو پیدا کیا؟ آیا کچھ شدت پسند، خائن اور زر خرید غلاموں کے مقابلے میں کچھ بھی اقدام نہ کریں، یہاں تک کہ اگر ہمارا دین بھی خطرے میں پڑ جائے کچھ بھی نہ بولیں اور شدت پسندی کو نہ اپنائیں، بلکہ آرام سے بیٹھے ہوئے مسکراتے رہیں؟ بس یہ آیت کریمہ کس لیے ہے؟ ترجمہ: کس لیے خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ کہتے ہیں کہ اسلام تشدد اور شدت پسندی کا مخالف ہے، تو آپ حضرات کہیں کہ اسلام کس شدت پسندی کا مخالف ہے؟ بعض مبہم چیزوں کو مطلق اقتدار کے عنوان سے پیش کرتے ہیں تاکہ حقیقت کو چھپا سکیں، تاکہ شہادت طلبی، ایثار اور شجاعت وغیرہ کو لوگوں سے چھین لیں اور ان کی جگہ بے توجہی، دین سے لاابالی اور دینی اور ملی غیرت وغیرہ جیسی چیزوں کو عوام الناس میں رائج کریں۔ ہمیشہ تساہل یعنی سستی اور تسامح ذو معنی باتیں کرنا کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا جو شخص ہماری جان کے لیے خطرہ ہو اس کے مقابلے میں تساہل اور تسامح سے کام لیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو انسانی ناموس میں خیانت کرے اس کے ساتھ تساہل اور تسامح سے کام لیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو ہمارے دین کو جو ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ہم سے چھین لینا چاہتے ہوں اس کے مقابلے میں تساہل اور تسامح سے کام لیا جا سکتا ہے؟ اس بنا پر اسلامی حکومت کی تشکیل سے پہلے عوام الناس کی ہدایت کرنا ضروری ہے اور اس مرحلے میں عوام الناس سے سخت لہجے میں گفتگو نہیں ہونا چاہیے اور سختی اور طاقت کے بلبوتے پر اسلامی حکومت کے تحقق کے لیے قدم نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح اس مرحلے میں لوگوں سے جھوٹے وعدے، فریب کاری اور گمراہ کنندہ وسائل کے ذریعے عوام الناس کی صحیح ہدایت میں مانا ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس مرحلے میں پھر بھرپور سنجیدگی، بردباری، حوصلہ، صبر اور بھرپور وضاحت، صداقت اور منطق اور عقل کی بنیاد پر عوام الناس سے گفتگو کی جائے تاکہ وہ حقیقت تک پہنچ جائیں اور غفلت و جہالت سے نجات پیدا کر لیں۔ البتہ اس سلسلے میں پیش آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو راستے سے ہٹایا جائے اور جو لوگ عوام الناس کی ہدایت میں مانا ہوتے ہوں ان سے مقابلہ کیا جائے تاکہ عوام الناس کے لیے حق و حقیقت کے راستے کو انتخاب کرنے کا راستہ فراہم ہو جائے۔ جس وقت عوام الناس کا ایک گروہ حق کی طرف ہدایت پا جائے تو پھر اس حق کے پیروکاروں میں اضافہ کرنے کے لیے اور اسلامی اور الہی معاشرے کی وسعت کے لیے عوام الناس میں ثقافتی کارکردگی اور رہنمائی صبر و تحمل کے ساتھ ہوتی رہیں، جیسا کہ خداوند عالم بھی اپنے پیغمبر کو قرآن کریم میں اپنی رسالت کے پہنچانے میں صبر و تحمل کی طرف دعوت دیتا ہے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ سختیوں، بری بھلی باتوں، گالیوں، سخت برتاؤ اور اذیتوں کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام لیں تاکہ عوام الناس ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ ترجمہ: اے رسول، پیغمبروں میں سے جس طرح اول العزم یعنی عالی ہمت صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ